بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی داستان ہے۔ بقول شمس الدین احمد، فسانہ عجائب لکھنؤ میں گھر گھر پڑھا جاتا تھا اور عورتیں بچوں کو کہانی کے طور پر سنایا کرتی تھیں، اور بار بار پڑھنے سے اس کے جملے اور فقرے زبانوں پر چڑھ جاتے تھے۔ سرور 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1867 عیسوی کو بنارس میں وفات پائی۔ سرور کو فارسی اور اردو پر پوری دسترس حاصل تھی۔ شعر و شاعری کے بڑے شوقین تھے۔ فسانہ عجائب ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے، جو ایک ادبی شاہکار اور قدیم طرز انشاء کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی عبارت مقفع اور مسجع، طرز بیان رنگین اور دلکش ہے۔ ادبی مرثا کاری، فنی آرائش اور علمی گہرائی کو خوب جگہ دی گئی ہے۔ اگر فورٹ ولیم کالج کی سلیس نگاری نے مولانا فضلی اور مرزا رسوا کے پرتکلف انداز تحریر پر کاری ضرب لگائی تھی، اور اس کا ثبوت باغ و بہار کی سادہ و سلیس نثر ہے، تاہم پھر بھی اکثر ادبا ہٹھ دھرمی کا ثبوت دیتے ہوئے قدیم طرز کے دلداہ اور پرستار رہے۔ رجب علی بیگ سرور بھی اس لکیر کو پیٹ رہے تھے، چنانچہ باغ و بہار کے آسان اور عام فہم اسلوب پر اس زمانے میں اعتراضات کیے جانے لگے، اور سرور نے جواباً فسانہ عجائب کی صورت میں مشکل اور مقفع عبارت لکھ کر باغ و بہار کی ضد پیش کی اور اس زمانے میں خوب داد حاصل کی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فسانہ عجائب جو میر امن کی باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی تھی، اس کے جواب میں دہلی کے فخر الدین حسین نے سروش سخن تحریر کی۔ بعد ازاں سروش سخن کے جواب میں منشی جعفر علی شیون کا کوری نے طلسم حیرت نامی داستان رقم کی، جس پر بالآخر اس داستانی مقابلے کا خاتمہ ہوا۔ زبان و بیان۔ ڈاکٹر عابدہ بیگم فسانہ عجائب کے متعلق لکھتی ہیں، فسانہ عجائب اپنے دور کی مقبول ترین کتاب تھی۔ یہ متاثرین فارسی کی انشاء پردازی کا اردو جواب تھی۔ سرور نے کچھ ایسا جادو جگایا جو 30 سال تک اردو نثر کے سر پر چڑھا رہا۔ فسانہ عجائب کی سب سے بڑی خوبی اس کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اس کی عبارت از اول تاخر مقفع اور مسجع ہے۔ سرور موقع و محل کے مطابق زبان اختیار کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ منظر کشی، مختلف فنون کی اصطلاحیں، ہر قسم کے ساز و سامان کی تفصیلات، عوام الناس کے مختلف طبقوں کا طرز کلام، گویا ہر قسم کا بیان اس کے مناسب اور موزوں الفاظ میں کیا گیا ہے۔ عبارت آرائی اور قافیہ بندی میں سرور کو قدرت اور استادانہ مہارت حاصل تھی، اور یہ کتاب اردو نثر پر کئی حوالوں سے اثر انداز ہوئی۔ اس کتاب سے ایک ادبی روایات کی مستحکم بنیاد پڑی۔ اردو کی کم کتابوں نے اپنے عہد کے زبان اور ادب پر اتنا اثر ڈالا جتنا فسانہ عجائب نے۔ فسانہ عجائب کی زبان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک قسم سلیس اور با محاورہ زبان، اور دوسری قسم وہ پیچیدہ اور گراں بار زبان ہے جس کو سمجھنے کے لیے قاری کو فرنگی محل کی گلیوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ سادگی و پرکاری۔ اردو کی کم کتابوں کو تعریف و تنقیص اور تعظیم و تحقیر کے اتنے متضاد تجربے ہوئے ہوں گے جتنے فسانہ عجائب کو سامنا کرنا پڑا۔ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب اپنے اسلوب کی وجہ سے مقبول ہوئی، جبکہ کچھ نقاد اس کی طرز تحریر سے نالہ ہیں۔ مثال کے طور پر کلیم الدین احمد لکھتے ہیں، فسانہ عجائب ایک عجوبہ روزگار ہے۔ اس کی ممکن ہے کچھ تاریخی اہمیت ہو، لیکن زندہ ادب میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔
اس رائے کی سب سے بڑی وجہ مسجع اور مکفہ اور عوارض سے بھرپور زبان ہے۔ ان کی عبارت آرائی کی مثال مندرجہ ذیل ہے۔ اس نقش قدرت پر تصویر مانی و بہزاد حیران اور ثنائی آزر کی ایسے بہت حقیقت کے روبرو پشیمان۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ مرزا سرور کی مکفہ اور مسجع اور دقیق نثر پر معترض ہیں، انہیں مرزا کا یہ اقتباس بھی دیکھنا چاہیے۔ اس جیسے بے شمار اقتباسات فسانہ عجائب سے نقل کیے جا سکتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فسانہ عجائب میں سہل ممتنع اور سادگی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ شہزادہ گھوڑے سے اتر کر نلکا کے پاس گیا، وسم سلام بجا لایا، اس نے دعائے خیر دے کر چھاتی سے لگایا، کہا الحمدللہ تمہیں صحت و عافیت نے کامیاب کر دکھایا۔ قافیہ پیمائی، یعنی سرور نے جو فسانہ عجائب داستان لکھی ہے تو اس کی قافیہ پیمائی کے حوالے سے اس میں ہم تفصیلاً دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ سرور کے بارے میں یحییٰ تنہا کا خیال ہے کہ فسانہ عجائب اپنے خاص رنگ میں بہترین تصنیف ہے، جس کی عبارت مکفہ و مسجع ہے۔ یہ رنگینی اور قافیہ پیمائی فارسی تحریروں میں پائی جاتی ہے، لیکن اردو میں اس انداز تحریر کے آپ ہی موجد ہیں۔ سرور کی عبارت میں قافیہ بندی عام پائی جاتی ہے۔ وہ بعض اوقات کسی پیراگراف کے چند فقروں کو مکفہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ پورا پیراگراف مکفہ ہوتا ہے۔ کئی بار وہ جملوں کو ہم قافیہ لاتے ہیں اور کئی بار اس سے زیادہ فقروں کو جہاں مسلسل قافیہ بندی سے کام لیا گیا ہے وہاں قافیے بدلتے رہتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ 2-3 جملوں یا ان کے اجزاء کے بعد قافیہ آیا ہے۔ آئیے سرور کے قافیہ بندی کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اس رات کی بے قراری، گریہ وزاری، اختر شماری، شہزادے کی کیا کہوں ہر گھڑی بے حال پریشان، سوئے آسمان مستر نگران تھا کہ رات جلد بسر ہو جائے نمایاں رخسار ہو۔ آگے ہے جی اختصار۔ تو اس داستان میں اختصار کی وجہ سے ابتدا اور انتہا میں ایک ربط پیدا ہوا، جبکہ گرد و پیش کے ماحول اور حال سے متاثر ہے، یعنی ماضی کو حال کا رنگ دیا گیا ہے، جبکہ مصنف نے اسلوب کو کتاب کی دلچسپی کی جان بنایا ہے۔ گویا اختصار اور قصوں کے درمیان باہمی ربط نے ناول کے لیے آئندہ کے لیے راستہ بنایا، دوسرے دلکش اسلوب کے لیے جس کی پیروی آزاد نے کی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ ڈاکٹر منیر مسعود فسانہ عجائب کے اختصار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فسانہ عجائب کا اختصار اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ بعد میں جو داستانیں اس سے متاثر ہو کر لکھی گئیں ان میں طوالت سے پرہیز کیا گیا، اور اس طرح اردو ناول کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ عزیز احمد اسی اختصار کی وجہ سے فسانہ عجائب کو ناول سے قریب مانتے ہیں، مگر ڈاکٹر سہیل بخاری کو اس بات سے اتفاق ہے کہ فسانہ عجائب داستان اور ناول کی درمیانی کڑی ہے، اور اس کتاب نے ناول کی پیدائش میں بہت کچھ مدد دی ہے۔ نیکسٹ ہے جی مکالمہ نگاری۔ سرور کی مکالمہ نگاری کی اکثر ناقدین نے تعریف کی ہے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ سرور کی مکالمہ نگاری میں کافی حد تک پختگی پائی جاتی ہے، اور یہ انداز سرور سے پہلے کے افسانوی ادب میں تقریباً مفقود ہے۔ سرور نے مکالمات میں لکھنوی لہجہ اور مزاج اپنایا ہے، اور ہر کردار کے سماجی مرتبہ و حیثیت کے مطابق اس سے بات کہلوائی ہے۔ سوداگر اور بھٹیاری کا مکالمہ سنیے۔ سوداگر: یہاں کون رہتا ہے؟ بھٹیاری: چڑی مار۔ سوداگر: اس کا لڑکا خوب باتیں کرتا ہے۔ بھٹیاری: لڑکا بالا تو کوئی نہیں، فقط جور و خصم رہتے ہیں۔ اب اس میں جو خامیاں ہیں نقادوں کی نظر میں وہ ہم اسے جو ہے تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ کچھ نقادوں کے خیال میں فسانہ عجائب میں پلاٹ اور کہانی میں نقائص پائے جاتے ہیں۔ مثلاً فسانہ عجائب کا موضوع فرسودہ اور گھسا پٹا ہے۔ گلشن نو بہار، جس کا یہ مکمل چربہ ہے، مہجور نے فسانہ عجائب سے 20 سال قبل لکھنؤ میں ہی لکھی اور یقیناً سرور کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، اس لیے اس کہانی میں کوئی نیا پن اور اچھوتا پن نہیں، بلکہ انہی قصوں کو آگے پیچھے کر کے دیا ہے۔
فسانہ عجائب کا قصہ ہیرو کی چند مصیتوں کا بیان ہے۔ چند بلائیں اٹھانے کے بعد اسے اس کی محبوبہ مل جاتی ہے۔ عموماً کلائمیکس ارتقاء کے بعد اختتام ہوتا ہے، مگر فسانہ عجائب میں ارتقاء کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ واقعات سلجھائے جاتے، مگر ان کو بیجا طول دیا گیا ہے۔ قصہ ختم ہوتے ہوتے درمیان سے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ پلاٹ کے لیے یہ ایک اہم نقص ہے، لیکن ان تمام تر اعتراضات کے باوجود ہم اس داستان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جو سادگی اور پرکاری کا بہترین نمونہ ہے، اور اسی خصوصیت نے اس کو زندہ جاوید کر دیا ہے۔ اس کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لکھنؤ میں مائیں اپنے بچوں کو یہ داستان زبانی یاد کر کے سناتی تھیں۔ معاشرت کی عکاسی، یعنی فسانہ عجائب میں معاشرت کے لحاظ سے جو ہے اس کی کیا عکس بندی کی گئی ہے، تو مرزا سرور کی کتاب فسانہ عجائب معاشرت نگاری کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اس میں ہندی معاشرے کی زیر اثر تشکیل پانے والے مسلم معاشرہ کی نہایت عمدہ ڈھنگ سے تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کے دیباچے میں لکھنؤ کے جو مرکہ نگاری کی گئی ہے، اس میں لکھنوی تہذیب کے خد و خال واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں رام بابو سکسینہ کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیے۔ فسانہ عجائب کا دیباچہ اس لیے اور بھی دلچسپ ہے کہ اس میں اس زمانے کی شہر لکھنؤ کی سوسائٹی، وہاں کی طرز معاشرت، امراء اور رؤساء کی وزاداریوں، ان کے پرتکلف جلسوں، شہر کے رسوم و رواج، کھیل تماشوں، دلچسپ مناظر، مختلف پیشیوں اور اہل کمال کے حالات، بازاروں کے چہل پہل، سودا فروشوں کی آوازوں وغیرہ وغیرہ کی دلکش اور جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ لکھنؤ کی تصویر کشی۔ لکھنؤ کی تصویر کشی فسانہ عجائب کے کردار اگرچہ غیر ملکی اور مافوق الفطرت ہیں، لیکن سرور نے جہاں کہیں ان کے ماحول اور معاشرت کا نقشہ کھینچا ہے، وہاں ہندوستانی معاشرت بالخصوص لکھنؤ کی تہذیب و تمدن کو پیش نظر رکھا۔ انہیں اپنے وطن لکھنؤ سے بے انتہا محبت ہے۔ انہوں نے لکھنؤ کے ہر طبقہ فکر، اس کے رسم و رواج اور چال ڈھال کی بات کی ہے۔ اس کو ناز ہے کہ ان کا شہر لکھنؤ رشک جناں اور حور و غلمہ کا مسکن ہے۔ یہاں کی باشندے ڈکی فہم اور انصاف کے گرویدہ ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس شہر کو دیکھ کر دنیا کے کسی شہر کو دیکھنے کی حسرت باقی نہیں رہتی، اور وہ اس شہر کے گلی کوچوں، نان بائیوں، مٹھائیوں اور کھانوں کا ذکر اس ڈھب سے کرتے ہیں کہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم خود کو ان گلی بازاروں میں پہنچ گئے ہیں، اور جیتے جاگتے کرداروں کو اپنے اپنے کام میں منہمک دیکھ رہے ہیں۔ سرور کی زبانی لکھنؤ کا حال سنیے۔ عجب شہر گلزار ہے، ہر گلی کوچہ دلچسپ باغ و بہار ہے، ہر شخص اپنے طور پر باوضع قطادار ہے، ہر چند ہر محلے میں جہاں کا ساز و سامان مہیا ہے، لیکن اکبری دروازے سے جلو خانے اور پکے پل تک صراط مستقیم ہے۔ کیا جلسہ ہے، نان بائی سلیقہ شعار، شیر مال کباب نان نہاری، جہاں کی نعمت اس آبداری کی، جس کی بو باس سے دل طاقت پائے، دماغ معطر ہو جائے۔ شادی بیاہ۔ جان عالم کی شادی کے موقع پر مہندی کی جو رسم دکھائی گئی ہے، ہندوؤں کے علاوہ ہندی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لکھنؤ میں یہ تقریب بطور خاص منائی جاتی تھی۔ سرور کی زبانی مہندی کی تعریف سنیے۔ نار نول کی مہندی، ہزار من بوباس میں دلہن پن رنگین، جس کی دید سے ہاتھ مسل پنجہ مرجان، رشک عمیق یمن اور لال بدخشاں ہو جائے۔ دلہن کی رخصتی پر ادا کی جانے والی ایک رسم کا تذکرہ سنیے۔ جب دلہا دلہن کو رخصت کرا کے لے گیا، اس وقت بکرا ذبح کیا، انگوٹھے میں لہو دیا، پھر کھیر کھائی۔ پھر ہے مشرقیت۔ برصغیر پاک و ہند میں بیٹیاں بالغ ہونے پر بھی اپنے والدین، بالخصوص والد کی مرضی کے تابع ہوتی ہیں۔ شادی کے سلسلے میں لڑکی اپنے والدین کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، وہ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں۔ گویا عورت ایک گائے ہے، اس کے والدین اسے جس کھونٹے سے چاہیں باندھ دیں۔ لڑکیوں سے ان کی مرضی پوچھنے کا رواج نہیں۔ اگر رسمی طور پر پوچھا جائے تو لڑکیاں شرما جاتی ہیں اور اس موقع پر اکثر خاموش رہتی ہیں،
انجمن آرا اگرچہ جان علم کو چاہتی ہے اور اسی سے منسوب ہونے کا تہیہ کر چکی ہے، لیکن جب اس کی ماں اس کا عندیہ لینا چاہتی ہے تو شرما کر رہ جاتی ہے۔ یہ مشرقی شرم و حیا کا تقاضا ہے جسے سرور نے اس موقع پر دکھایا ہے۔ صاحبو، دلہن سے صاف صاف کہلوایا چاہتے ہو، دنیا کی شرم و حیا نگوڑی کیا اڑ گئی؟ اتنا تو سمجھو بھلا، ماں باپ کا فرمان کس نے ٹالا ہے جو یہ نہ مانیں گی؟ الخاموشی نیم رضا، بوڑھے بڑوں کی روبرو اور کہنا کیا۔ قصہ مختصر کے رجب علی بیگ سرور نے اپنی کتاب فسانہ عجائب میں جس معاشرت کی تصویر کشی کی ہے وہ ہندی اور بالخصوص لکھنوی معاشرت ہے۔ کردار نگاری۔ رجب علی بیگ نے فسانہ عجائب کے کرداروں کو بڑی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے اور ہر کردار کی شخصیت واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں کرداروں کے ماحول کی تصویر کشی کرنے میں خاص ملکہ حاصل ہے۔ انہوں نے داستان سنانے میں داستان سرائی کے اسلوب، ادائیگی، لہجے اور کیفیات پر گہری توجہ دی ہے، اور کرداروں کے منہ سے جو الفاظ کہلوائے ہیں ان میں لکھنوی زبان، لہجہ، محاورہ بندی، روزمرہ انداز گفتگو اور مزاج کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ان کے مافوق الفطرت کرداروں کی کرشمہ سازیوں اور جادو وغیرہ کو دیکھ کر تعجب نہیں ہوتا کہ ہندوستان میں اس قسم کی داستانیں اور واقعات پہلے ہی سے عام تھے۔ سرور نے ان کرداروں کے تصور کو ہندو دیو مالا سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ آئیے فسانہ عجائب کے اہم کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ شہزادہ جان عالم۔ شہزادہ جان عالم داستان کا مرکزی کردار ہے جو بادشاہ فیروز بخت کے ہاں 60 سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ سرور نے اسے نہایت حسین و جمیل دکھایا ہے۔ وہ اپنے حسن کی بدولت ساحرہ کو بھی رام کر لیتا ہے۔ ملکہ مہر نگار جب اس کو دیکھتی ہے تو اس کے جلوہ حسن کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مہر نگار کی باندیاں اسے چاند، سورج اور پرستان کا وزیر زادہ تصور کرتی ہیں۔ اسی طرح انجمن آرا بھی اس کے حسن سے محصور ہو جاتی ہے۔ شہزادہ جان عالم حسین ہونے کے ساتھ ساتھ حسن پرست بھی ہے۔ طوطے کی زبانی حسن آرا کے حسن کی تعریف سن کر تصور ہی تصور میں اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور پھر اس صورت کو ڈھونڈنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ہزاروں مصیبتیں برداشت کرتا ہے۔ اس کی فکرہ بازی اور چرب زبانی اسے لکھنؤ کا بانکا ثابت کرتی ہے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ سرور نے جان عالم کے کردار میں لکھنوی شہزادوں اور نوابوں کی زندگی پیش کی ہے، اور نواب بھی اس دور کے جب مغلیہ حکومت روبہ زوال ہو چکی تھی۔ بہرحال ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جان عالم لکھنؤ کے تعیش پسند اور نمائشی معاشرے کا ایک نمائندہ ہے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ اس کے کردار میں مردانہ پن اور قوت اور طاقت کی بجائے عورتوں کی سی نزاکت پائی جاتی ہے، لیکن جب اسے مرکزی کردار کی حیثیت سے اس کے تحریک کو دیکھتے ہیں تو اس کا مصیبتیں جھیلنا اور آفات کا ثابت قدمی سے سامنا کرنا اس کی مستقل مزاجی اور ہمت و حوصلے کی دلیل ہے۔ وہ ایک دانش مند شخص ہے، لیکن کبھی کبھار یہ دانش مندی عیاری و حیلہ سازی یہاں تک کہ منافقت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ساحرہ کے چنگل میں گرفتار ہونے کے بعد جب اسے نجات کی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی تو وہ حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے نہایت عیاری سے ساحرہ کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ساحرہ کی گردن میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ بعض مقامات پر وہ بے وقوفی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے جس کی بنا پر مہر نگار اسے احمق الذی کہتی ہے، اور ایک موقع پر مہر نگار کہتی ہیں، شہزادے کا سا عقل کا دشمن دیکھا نہ سنا۔ شہزادی انجمن آرا کا کردار۔ ملکہ زرنگار کی شہزادی انجمن آرا جان عالم کی محبوبہ اور داستان کی ہیروئن ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے اسے نہایت حسین اور جمیل بتایا ہے، لیکن حسین ہونے کے ساتھ وہ ایک بااخلاق، نیک دل اور عالی ظرف خاتون ہے۔ مہر نگار سے پہلی ملاقات کے موقع پر بجائے حسد یا بغض کے جو عورت کی فطرت کے پیش نظر اس سے بعید نہیں تھا، ملکہ سے بڑے اخلاص اور گرم جوشی سے ملتی ہے، رات بھر اس سے بے تکلفانہ گفتگو کرتی ہے اور بڑی عالی ظرفی سے جان عالم کی تعریفیں کرتی ہے، ورنہ اگر وہ خود غرضی اور پست ہمت ہوتی تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتی۔ یہ انجمن آرا کے عمدہ اخلاق کے سبب ہی ممکن ہوا
کہ دونوں سوکنوں میں مثالی محبت تھی اور حسد اور دشمنی کے نام و نشان نہیں۔ مہر نگار کا کردار۔ ملکہ مہر نگار فسانہ عجائب کا ایک ایسا کردار ہے جسے سائیڈ ہیروئن کہا جا سکتا ہے۔ اس کے متحرک کردار کی بنا پر نیئر مسعود نے اسے داستان کی ہیروئن قرار دیا ہے۔ رفیع الدین ہاشمی کے نزدیک ملکہ مہر نگار فسانہ عجائب کا سب سے جاندار، دلکش اور دل نواز کردار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ داستان کے روایتی کرداروں کے برعکس وہ نسبتاً غیر مثالی، فطری اور انسانی کردار ہے اور اسی لیے اس میں تحریک اور فعالیت زیادہ نمایاں ہے۔ سرور نے ملکہ مہر نگار کو نہایت حسین، باوقار، پرتمکنت، با اخلاق، خوش مزاج، مسلح جو، دانشمند، موقع شناس اور باتدبیر دکھایا ہے۔ وہ ایک تارک دنیا بادشاہ کی بیٹی ہے، یعنی ایک ایسا بادشاہ جو دنیا و مافیہ سے بالکل ماورا ہے۔ جان عالم سے اس کی پہلی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب وہ جنگل میں سہیلیوں کے ہمراہ شکار کھیلنے میں مصروف تھی۔ جان عالم مہر نگار کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھتا ہے۔ وہ پہلے تمکنت اختیار کرتی ہے اور شہزادے کو اپنی باتوں سے مرغوب کر لیتی ہے، لیکن آخر میں شہزادے کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ بیوی کے روپ میں مہر نگار ایک مشرقی عورت ہے۔ اس میں شوہر سے وفاداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مہر نگار لکھنوی معاشرے کی ایک خوبصورت، مہذب اور شریف خاندانی عورت کی تصویر ہے۔ داستان میں شروع سے لے کر آخر تک اس کا کردار متحرک ہے۔ پھر ہے ماہ طلعت۔ ماہ طلعت جان عالم کی پہلی بیوی ہے جو دولت دنیاوی اور دولت حسن پر نازاں ہے۔ طوطا جب ایک اجنبی حسینہ کے حسن کی تعریف کرتا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ طوطے کے حسن کی تعریف کرے۔ طوطا جب اس کی خواہش پوری نہیں کرتا تو وہ اس کی گردن مروڑنے اور کھانا پینا چھوڑ دینے کی دھمکی دیتی ہے۔ اس کا کردار تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ وزیر زادے۔ وزیر زادے جان عالم کا ایک دوست ہے جس پر وہ وزیر زادہ جان عالم کا ایک دوست ہے جس پر وہ بے حد اعتماد کرتا ہے۔ جان عالم جب مہر نگار سے ملتا ہے تو مہر نگار وزیر زادہ کی وفاداری پر شک کرتی ہے اور اپنے خدشہ سے جان عالم کو آگاہ کرتی ہے، لیکن جان عالم اپنے دوست کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ جان عالم جب انجمن آرا کی ایک جھلک دیکھ کر اس پر شک ہو جاتا ہے تو وہ نمک حرامی پر اتر آتا ہے اور وہ انجمن آرا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے آقا کو بند رکے قالب میں تبدیل کر کے خود جان عالم کا قالب اختیار کرتا ہے اور تمام بندروں کی ہلاکت کا حکم دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ کردار نمک حرام، بے وفا اور مطلب پرست اور ظالم قسم کے انسان کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ یہ مناظر انتہائی دلچسپ اور سحر انگیز ہیں۔ چڑی مار کی بیوی کا کردار۔ چڑی مار کی بیوی داستان کا ایک ضمنی کردار ہے۔ جب وزیر زادہ جان عالم کو بندر کے قالب میں تبدیل کر کے حکم دیتا ہے کہ تمام بندروں کو ہلاک کر دیا جائے تو چڑی مار بندر جان عالم کو پکڑ کر گھر لے جاتا ہے۔ جب وہ اسے مارنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی بیوی اسے منع کرتی ہے اور بندر کی نگہداشت کا بیڑا اٹھاتی ہے۔ وہ غریب کلاش ہوتے ہوئے بھی نہایت صابر و شاکر اور رحم دل عورت ہے۔ وہ خود بھوکا رہتی ہے لیکن جاندار کی جان گنوانا پسند نہیں کرتی۔ وہ جان عالم کی محسنہ ہے۔ اس کے طفیل جان عالم نئی زندگی پاتا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو سرور نے داستان میں نسوانی کرداروں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور ان کی شکل و صورت سنوارنے میں خاصی محنت سے کام لیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کردار اپنی ایک انفرادی حیثیت بھی ضرور رکھتا ہے۔